بر دیگر صلوات بر محمد و آل محمد۔ آج 15 شعبان ہے، میلاد ولادت بسعادت منجی بشریت ہے۔ اپنے امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے زحمت فرمائیں بلند صلوات بر محمد و آل محمد۔ بزرگان، باقاعدہ ہمارے پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے۔ جو پیچھے بزرگان بیٹھے ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آگے تشریف لے آئیں، دو اس کے فائدے ہوں گے۔ ایک تو آنے والے کے لیے پریشانی نہیں بنے گی، دوسرا بیٹھنے والوں کے لیے کوئی پریشانی نہیں بنے گی۔ آپ آگے یہ جو بزرگان بیٹھے ہیں وہ آگے تشریف لے آئیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ آپ آگے نہیں آئیں گے، میں صلواتیں پڑھاتا رہوں گا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ زحمت فرمائیں بلند صلوات بر محمد و آل محمد۔ زیادہ مزاحم نہیں ہونا چاہتا۔ ہمارے پاس ہمارے درمیان ہماری اس نورانی اور ملکوتی تقریب میں بہت سارے علماء اعلام، بزرگان اور زعماء کرام تشریف فرما ہیں۔ سب سے پہلے میں بزرگوں کو زحمت دینے سے پہلے آج کی اس پربرکت تقریب میں آنے والے تمام علماء کرام، مہمانان گرامی، زعماء اعظام اور جتنے ہمارے واجب الاحترام مہمان تشریف لے کے آئے ہیں، اپنی طرف سے جامعہ بصائر کی مدیریت کی طرف سے، جامعہ بصائر کے معاونین و اراکین کی طرف سے، عطا دل کی تہ گہرائیوں سے میں خوش آمدید گزارش کرتا ہوں۔ اور آج کی مناسبت ولادت بسعادت، آفتاب امامت، مہتاب ولایت، منجی بشریت، حجت اللہ، بقیت اللہ، وارث رسول اللہ اور دل بند امیر المؤمنین علی ابی طالب، ہمارے آقا مولا رہبر مولانا صاحب العصر والزمان روحی و ارواحنا لک الفدا کی پربرکت ولادت بسعادت کے حوالے سے بزرگان، مہمانان گرامی کی خدمت میں بالاخص مراجع اعظام، علماء کرام اور خصوصاً رہبر معظم کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں اور ساتھ دعا کرتے ہیں کریم اللہ ہماری اس تقریب کو امام کے تعجیل میں، ظہور میں تعجیل، پروردگار عالم ہماری اس تقریب، ہمارا آنا یہ ہمارے امام کی راہ کے ہموار ہو اور ہمارے امام کا ہم سب کو دیدار ہو۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ میرے واجب الاحترام، بلا تاخیر ہمارے درمیان ہمارے بہت ہی معزز واجب الاحترام دوست تشریف فرما ہیں، قاری محمد ساجد وسیم جعفری صاحب۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ منبر پہ آئیں اور مدت اہل بیت سے بزرگان و مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔
دعا ہے مولا اس بابرکت محفل کو اپنی عظیم بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور قبلہ علامہ عرفان صاحب کا بہت ممنون ہوں جن کی وساطت سے آپ کے چہروں کی زیارت بھی ہوگی، علماء کرام کے چہروں کی زیارت ہوگی، اور آپ کے بیچ میں کچھ پڑھنے کا موقع مل گیا۔ اور میری طرف سے تمام آئے ہوئے مہمانان گرامی جتنے بھی ہیں سب کو آج مولا کی آمد مبارک ہو۔ تو اسی مناسبت سے جتنا علامہ صاحب نے ٹائم کہا ہے انشاءاللہ اسی میں اپنی بات مکمل کروں گا۔ ایک دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھیں تمام ہو۔ 4 لائنیں میں نے سرکار کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے، تو ماشاءاللہ سبحان اللہ جو آپ کو بہتر لگے تو آپ عقیدت کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ جس کا ادراک فقط سورہ اعراف کرے، پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جس کا ادراک فقط سورہ اعراف کرے، جو جہالت بھرے ماحول کو شفاف کرے، ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ کہہ دیں۔ جس کا ادراک فقط سورہ اعراف کرے، جو جہالت بھرے ماحول کو شفاف کرے، جو جہالت بھرے ماحول کو شفاف کرے، ارے اس محمد کی بلندی کوئی کیا جانے جس کے نالین مبارک کو علی صاف کرے۔ بلند صلوات یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اکھاں کھول اے ویکھ تے صحیح جھلیا، اے جہان شبیر دے نالے۔ ہر حسینی بندہ بولے گا، ہر بندے کے بس گل نہیں ہے۔ اکھاں کھول اے ویکھ تے صحیح جھلیا، اے جہان شبیر دے نالے۔ سارا جگ قرآن دے نال ہوندا، قرآن شبیر دے نال۔ سارا جگ قرآن دے نال ہوندا، قرآن شبیر دے نال۔ حیدر دے دل وچ جوڑیے ارمان، ارمان شبیر دے نال۔ کائنات دا ہر ایک غیرت مند انسان شبیر دے نال۔ گلے علی دی کر دے صحابہ دا، سارے علی بیٹھے ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ گلے علی دی کر دے صحابہ دا، سامان ختم ہو ویندے۔ قصہ علی دا حاکم نہیں مکدا، انسان ختم ہو ویندے۔ قصہ علی دا حاکم نہیں مکدا، انسان ختم ہو ویندے۔ حیدر نے دل وچ جوڑی ارمان ختم ہو ویندے۔ تو جان پیر رکاب تے نہیں رکھ دے، قرآن ختم ہو ویندے۔
پوجا پیر رکاوٹ نہیں رکھتے قرآن ختم دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے لا جواب لا جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے نگینے دی بات نہ سفینے دی بات کر جھلیا حضور دے پسینے دی بات کر اپنا سبحان اللہ سفینے دی بات نہ نگینے دی بات کر چلیا حضور دے پسینے دی بات کر چھڑ پرا ذکر گلاب رہن دے چھڑ پرا ذکر گلاب رہن دے لا جواب لا جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے اور کہائی قبل وہ مسلم کی ضروری مدد کر رہا ہوں یقیناً سبھی 5, 12 اور 14 کے ماننے والے بیٹھے ہوئے کمبر تو پوچھ لے یا مل سلیمان نو فضا بھی کہہ دیے سارے جہان نو کمبر تو پوچھ لے یا مل سلیمان نو فضا بھی کہہ دیے سارے جہان نو کی کہتی پنج تن دے منگتے نواب رہن دے پنج تن دے منگتے نواب رہن دے لا جواب لا جواب رہن دے حضور کا جواب نہیں جواب رہن دو مصر پہلے امام حسین کی بارگاہ میں امام زمانہ چکے عالم کا ظہور ہے تو پھر اجازت یہ دل بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے اور جان بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے اور جان بھی حسینی ہے الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے صدیوں سے غلامی کا اعزاز میسر ہے اعزاز میسر ہے کون سا میرا باپ حسینی ہے اور ماں بھی حسینی ہے میرا باپ حسینی ہے اور ماں بھی حسینی ہے اور گرنے نہیں دیتا ہے کاندھوں سے نوازوں کو کاندھوں سے نوازوں کو کیا تمہیں سبحان اللہ گرنے نہیں دیتا ہے کاندھوں سے نوازوں کو کاندھوں سے نوازوں کو لگتا ہے کہ نبیوں کا سلطان بھی حسینی ہے
کہتا ہے کہ نبیوں کا سلطان بھی حسینی ہے۔ آئیے امام زمانہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں، پاک بارگاہ میں ایک دفعہ بلند آواز سے صلوات پڑھ لیں۔ اللہم صلی اللہ محمد۔ ایک سید ہے بہت سوڑا ہے، 15 شعبان کو آیا ہے، ایک سید ہے بہت سوڑا ہے، 15 شعبان کو آیا وہ سید کو اٹھے اپڑی بسم اللہ پڑھتے جائے۔ ایک سید بہت سوڑا ہے، 15 شعبان کو آئے، او دا جلوہ ہے نورانی، او دی روشن ہے پیشان، او دا جلوہ ہے نورانی، او دی روشن ہے پیشانی، او دا چہرہ قرآنی، او دا چہرے کو پیٹ سے لائے، رب اپنا نور لایا ہے، پیٹ سے لائے، رب اپنا نور لایا ہے۔ ایک سید بہت سوڑا ہے، 15 شعبان کو آیا ہے۔ ایک مصرع اور اجازت ایک ذرا جھوم کے ذرا اس من کے مطابق آپ نے جواب دینے۔ علی بر کا زمانے تے کوئی پیر بکھا مینو، علی بر کا زمانے تے کوئی پیر بکھا مینو، علی بر کا زمانے تے کوئی پیر بکھا مینو، علی باج محمد دا، علی باج محمد دا کوئی پیر بکھا مینو، آج کلا علی بر کا زمانے تے کوئی پیر بکھا مینو، اچھی ذات دیئے، اچھی سبحان اللہ، اچھی ذات دیئے، کائنات علی دیئے، اچھی ذات دیئے، کائنات علی دیئے، علی جتنی کسے دیوی، علی جتنی کسے دیوی، جاگیر بکھا مینو، علی بر کا زمانے تے کوئی پیر بکھا مینو، علی بر کا اور امیر کوئی نہیں، اس گل وچ کیڑا شک، حیدر مختار ہے جنتا دا، سگو اس اعلان تے پکے، کوئی بندے بھاوے نہ بلے، اس گل تے لگیا ٹکے، اوے گل حق دی کریے محفل وچ، علی قسم خدا دی حقے، یعنی علی بر کا زمانے تے کوئی پیر بکھا مینو۔ ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندگی ہو گئی بھائی، واہ بھائی واہ۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ زحمت فرمائیں صلوات بر محمد و آل محمد۔ میرے واجب الاحترام مہمانان گرامی، جیسا کہ تمام لوگوں کے علم میں ہے، جس مقام پہ آپ تشریف فرما ہیں، اس جگہ کا نام ہے جامعۃ البصائر۔ جامعہ بصائر میں دوبارہ مجدد بزرگوں کو، علماء کرام کو، آنے والے تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ساتھ ہی دعا گو ہوں
جامعہ کے معاونین، جامعہ کے دعا گو، جامعہ بصائر میں حصہ ڈالنے والے اور خصوصاً جامعہ بصائر کے اراکین، بالاخص جامعہ بصائر کی مدیریت، ہم تمام لوگ دعا گو ہیں، کریم اللہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ تمام مدارس اسلامیہ و مدارس امامیہ، تمام کے تمام مدارس دینیہ کا ایک ہی ہدف ہوتا ہے، معاشرے میں تعلیمات قرآن، تعلیمات اہل بیت کو روشناس کرایا جائے۔ ان تمام حصوں میں تھوڑا سا اور قلیل سا حصہ جامعہ بصائر کا بھی بننا چاہ جا رہا ہے۔ جامعہ بصائر کے کچھ اہداف ہیں، بلا تاخیر میں اپنے واجب الاحترام بزرگان کو منبر دے رہا ہوں۔ جیسا کہ تمام مدارس دینیہ کا ایک اہداف ہوتے ہیں، جامعہ کا بھی ایک اپنا ہدف ہے، جامعہ کی بھی اپنی ایک پالیسی ہے۔ میرے واجب الاحترام جہاں پہ تعلیمات قرآن کو، تعلیمات ائمہ اطہار کو روشناس کرایا جاتا ہے، ساتھ ساتھ جامعہ کی اپنی ایک اہداف و اغراض و مقاصد ہیں۔ جہاں پہ آپ تشریف فرما ہیں، اس ادارے کا ایک خاص مقصد ہے دینی عصری طلاب کی پرورش کرنا۔ جامعہ بصائر اپنے اہداف کی طرف انشاءاللہ تعالی گامزن ہے اور توفیق اللہ کا طالبگار ہے۔ جامعہ کا بزرگان کی خدمت میں ایک تعارف واضح ہونا چاہیے۔ جامعہ بصائر میں دو طرح کے کورسز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ایک ایسا کورس جس میں پڑھنے والا طالب علم دینی علوم بھی حاصل کر رہا ہوتا ہے، ساتھ عصری علوم کو بھی اپنا جاری رکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک کنڈیشن کا کورس ہوتا ہے جامعہ بصائر میں۔ جو طلاب، جو طالب علم عصری علوم کے ساتھ ساتھ جامعہ میں پڑھتے ہیں، ان کے لیے جامعہ بصائر نے ایک مختصر کورس کو ڈیزائن کیا ہے، جس میں اس طالب علم کے لیے قرآن، احکام، اخلاقیات کا اور سیرت اہل بیت کا پڑھنا ضروری اور لازم ہے۔ ساتھ وہ سکول میں جائے گا، میٹرک تک اپنا عصری سکول جسے ہم گورنمنٹ ریگولر سکول کہتے ہیں، اس میں تعلیم حاصل کرے گا اور جامعہ بصائر میں 4 درس پڑھا کرے گا۔ درسوں کا شیڈول جامعہ کے مطابق ہوگا، نہ کہ طالب علم کے مطابق۔ ساتھ جو طالب علم دونوں حوالوں سے اپنی تعلیم کو روا دوا رکھتے ہیں، جاری رکھتے ہیں سکول میں اور جامعہ بصائر میں، ان کے سکول کے جتنے اخراجات ہوں گے یا ہوتے ہیں، وہ تمام کے تمام سکول کے اخراجات اس طالب علم، اس سٹوڈنٹس کے پیرنٹس پہ ہوتے ہیں، اس کے والدین پہ ہوتے ہیں، اور جامعہ کے تمام اخراجات خود جامعہ برداشت کرتا ہے۔ یہ ایک نوعیت کا کورس ہے جامعہ میں۔ ایک دوسری نوعیت کا کورس، جیسا کہ تمام لوگوں کے علم میں ہے، وہ ہے علوم اہل بیت میں پڑھنے والے طالب علم جو فقط مدرسے میں پڑھتے ہیں، جسے ہم عمومی زبان میں عالمانہ کورس کہتے ہیں اور اسے عالمانہ کورس کہا جاتا ہے۔ اگر طالب علم ہمارے جامعہ بصائر میں عالمانہ کورس پڑھے گا تو اسے سارے کا سارا کورس، سارے کا سارا سلیبس وفاق المدارس اشیاء پاکستان کا پڑھنا پڑے گا، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جامعہ کا طالب علم جو وفاق المدارس شیعہ پاکستان کا کورس پڑھ رہا ہے، اسے وفاق المدارس پاکستان کی طرف سے جو اسناد عطا کی جاتی ہیں، جن اسناد کا وہ طالب علم حامل ہوگا، وہ ساری کی ساری اسناد ہائر ایجوکیشن اسلام آباد کی طرف سے قابل قبول ہے، ایکسپٹڈ ہے، اور جہاں جائے گا اس کی وہ اسناد قابل قبول ہوں گی اور ایکسپٹڈ ہوں گی، چاہے وہ سند ایف اے کی ہو، چاہے وہ بی اے کی ہو،
چاہے وہ ایم اے کی ہو، اسے یونیورسٹیوں میں وہی اہمیت اور درجہ حاصل ہوگا جو باقی یونیورسٹیز کی سندوں کو اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ یہ جامعہ کے دو طرح کے کورس ہیں، ساتھ ہی جامعہ میں ایک اپرچونٹی ہے کہ جو یتیم بچے جامعہ بصائر میں زیر تعلیم ہیں یا ہوں گے، ان کا سکول کا خرچہ، جامعہ کا خرچہ اور ان کی ایکسٹرا جو اخراجات ہیں وہ جامعہ بصائر افورڈ کرے گا۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ ان یتیم بچوں کو میٹرک تک ریگولر سکول میں پڑھانے کے بعد ایف اے بی اے اور ایم اے تک جامعہ بصائر اپنی ایبلٹی اور کیپیسٹی کے ساتھ جب تک وہ یتیم بچے پڑھیں گے جامعہ بصائر ان کا خرچہ افورڈ کرے گا اور برداشت کرے گا۔ ساتھ ہی جامعہ بصائر میں غرباء کے لیے جامعہ بصائر کے تحت اور زیر سرپرستی جامعہ بصائر یتیموں کے لیے، غرباء کے لیے، نادر لوگوں کے لیے، بیوگان کے لیے ایک مخصوص حد تک جتنی بساط ہے اس حد تک زیر سایہ اور زیر تحت جامعہ بصائر ایک فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے۔ اس فاؤنڈیشن کا نام ہے راہ نجات فاؤنڈیشن، جو الحمدللہ 3 سال سے مسلسل اپنی کیپیسٹی، اپنی بساط کے مطابق چل رہی ہے۔ الحمدللہ بتوفیق اللہ وہ اپنے مشن میں اور اپنے راہ پہ امام کے ظہور کے لیے گامزن ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ ساتھ ہی میرے واجب الاحترام بزرگان زعماء کرام، یہ جامعہ بصائر کی مدیریت کی محبت اور ان کی محنتوں، ان کی کاوشوں اور ان کی اخلاص کی ایک جھلکی ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ یقیناً یہ توفیق پروردگار ہے مدیریت جامعہ بصائر میں، اور توفیق خدا ان کے شامل حال ہے کہ پروردگار عالم نے اس علاقے کو، ہمارے اس جگہ کو ایک مرکز عطا کیا۔ یقیناً عطا کرنے والا اللہ ہے، اور یہ مدیریت کا اخلاص ہوتا ہے کہ اللہ توفیق عطا کر رہا ہوتا ہے۔ توفیق تو خدا نے دینی ہوتی ہے، اخلاص مدیریت کا ہوتا ہے۔ جامعہ بصائر میں جو معاملات، جو درس اور جو کورسز رواں دواں ہیں، ان میں سے میں گزارش کر چکا ہوں، ایک درسی اور عصری ہے، ایک پیور درسی ہے۔ ساتھ جامعہ بصائر کے زیر اہتمام اور زیر سرپرستی فاؤنڈیشن چل رہی ہے۔ ان قریب جامعہ بصائر میں اس علاقے کے لیے ایک ڈیجیٹل لائبریری کا افتتاح اور آغاز کیا جائے گا، جو علماء کرام کی موجودگی میں ہوگا، علماء کرام کی مشاورت کے ساتھ ہوگا، اور اس علاقے کے جوانوں کے لیے، خصوصاً پراشوق زمانے میں جوانوں کے لیے یقیناً ایک آسن قدم ثابت ہوگا۔ ڈیجیٹل لائبریری میں بہت ساری چیزیں، سینکڑوں کتب، احادیث کی کتب، اخلاقیات کی کتب، فقہ اور اصول کی کتب، تفاسیر کی کتب، تاریخ کی کتب، مقاتل کی کتب، اور ساتھ تاریخ ادیان، فرق المذاہب، تاریخ مذاہب، تاریخ معصومین، سیرت انبیاء، سیرت معصومین، یہ تمام جوانوں کو ایک ڈیجیٹل حساب سے اور ایک ڈیجیٹل حوالے کے ساتھ ہر جوان کی پہنچ کے برابر ہوگی، اور ہر جوان کی پہنچ میں ہوگی۔ جہاں وہ چاہے گا وہاں بیٹھ کے جامعہ بصائر کی سائٹ کے ساتھ کنیکٹ ہو کے جس چیز کی اسے ضرورت ہوگی، ضروری نہیں ہوگا وہ جہاں ہو، مکان کی قید نہیں ہوگی، زمان کی قید نہیں ہوگی۔ جہاں وہ طالب علم چاہے گا، ایک دانشور جوان چاہے گا، امام زمانہ کا سرباز، امام زمانہ کا جانباز، امام زمانہ کا سپاہی، جہاں چاہے گا، جس وقت چاہے گا، ڈیجیٹل لائبریری جامعہ اس کے ساتھ تعاون کرے گی۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔
ساتھ ہی ہم اس علاقے کے لیے یہ توفیق ہے اور بزرگان کی دعاؤں کا ثمر ہے. جامعہ بصائر اس علاقے کے لیے، اس علاقے کی محرومیت کی نظر، چونکہ ہمارا علاقہ اس علاقے کے لیے جامعہ بصائر کی ایک پالیسی ہے اور اس پالیسی کا نام ہے شارٹ کورسز. جوانوں کے لیے بھی ہوں گے، بزرگوں کے لیے بھی ہوں گے. لمبا پیریڈ نہیں ہوگا ان شارٹ کورسز کا، شارٹ ٹرم کورسز ہوں گے جس میں احکام، جس میں فقہ، جس میں سیرت معصومین، جس میں اخلاق معصومین کی روشنی روشناس کرایا جائے گا، تاکہ گھر میں رہنے والا، اپنا کام کرنے والا، اپنے شعبے میں جاب کرنے والا جوان امام زمانہ کا سپاہی سیرت اہل بیت سے عاری نہ رہے. یہ جامعہ بصائر کی کاوش اور جامعہ بصائر کی کوشش ہے. بہت ہی قریب انشاءاللہ رمضان سے پہلے ایک ٹیم تشکیل دی جائے گی جس ٹیم کا نام ہوگا ٹیم قرآنی. چند جوان ہوں گے وہ جوانوں کی تربیت کریں گے، چند بزرگ ہوں گے وہ بزرگوں کی تربیت کریں گے. ہمارے معاشرے کو تربیت کی ضرورت ہے، ہمارے معاشرے کو اصلاح کی ضرورت ہے. جہاں پہ اس علاقے میں کوئی جوان قرآن کے حوالے سے کام کرنا چاہتا ہے، جامعہ بصائر اس کے ساتھ کھڑا ہے. کوئی جوان تبلیغات کے حساب سے کام کرنا چاہتا ہے، جامعہ بصائر اس کے ساتھ کھڑا ہے. کوئی جوان علوم اہل بیت کے حوالے سے آن لائن ہو، ڈیجیٹل ہو، حضوری ہو، جس حوالے سے بھی کام کرنا چاہتا ہے، کام ہو اہل بیت کی خوشنودی کے لیے، کام ہو امام زمانہ کی راہ کو ہموار کرنے کے لیے، ہر حوالے کے ساتھ جامعہ بصائر کی مدیریت، جامعہ بصائر کے اراکان اور تمام جو لوگ دعا گو ہیں اس جوان کے ساتھ ہمیں تن موجود اور کھڑے ہیں. صلوات پڑھیں بر محمد بس آخری جملہ میرے واجب الاحترام احباب، ہم چاہ رہے ہیں ہمارے علاقے میں، خصوصاً ہمارے علاقے میں علوم اہل بیت کو روشنس کرایا جائے. بزرگان کی محبتیں، بزرگان کی دعاؤں، بزرگان کی اخلاص کی بیس پہ، اخلاص کی بنیاد پہ اللہ نے یہ جگہ عطا کی. اللہ نے اس دھرتی پہ امام کی خدمت کے لیے ایک بلڈنگ کھڑا کرنے کی اور اتنی عمارت بنانے کی مدیریت جامعہ بصائر کو توفیق عطا فرمائی. جامعہ بصائر ہر کام میں جو کام خوشنودی اہل بیت کے لیے ہو، ہر وہ کام جو پروردگار کے قرب کے لیے ہو، چاہے وہ بزرگ کر رہا ہو، چاہے وہ جوان کر رہا ہو، چاہے وہ خطیب کر رہا ہو، چاہے وہ منبری کر رہا ہو، چاہے وہ پیش نماز کر رہا ہو، ہر حوالے سے جامعہ بصائر اس کے شانہ بشانہ کھڑا ہے. اور جامعہ بصائر کی مدیریت دعا گو ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. میرے واجب الاحترام، ہمارے درمیان علماء اعلام موجود ہیں، ہمارے درمیان بزرگان موجود ہیں. جامعہ کی مدیریت کی طرف سے، اس علاقے کے میزبانوں کی طرف سے، جامعہ کے اراکین کی طرف سے جتنے علماء کرام، جتنے بزرگان جامعہ بصائر میں تشریف لے کے آئے ہیں، ہم تہ دل میں ان کی قدردانی کرتے ہیں، ان کا شکریہ اور شکر گزار ہیں کہ وہ تشریف لے کے آئے. آج ولادت و سعادت منجی بشریت کی مناسبت سے ان کی تشریف آوری کا نہایت شکریہ. خصوصاً علماء کرام نے ٹائم نکالا، علماء کرام نے وقت دیا اور ہمارے درمیان بہت ہی عظیم پڑھے لکھے فضلاء علماء کرام، بزرگان، نہایت ہی مخلص، نہایت ہی محبت کرنے والے، اللہ کی توفیق سے سرشار علماء کرام موجود ہیں. بلا تاخیر میں زیادہ دیر درمیان میں مزاحم نہیں ہونا چاہتا. میں میرے واجب الاحترام قبلہ علامہ غلام عباس صاحب جو موجی والا سے ہماری اس تقریب کے لیے تشریف لے کے آئے ہیں، ایک تو ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے قدم رنجہ فرمایا اور ہماری اس تقریب کو، ہماری اس قلیل سی محفل کو ان کی آمد سے، ان کی تشریف آوری سے یقیناً 4 چاند لگائے انہوں نے. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور ساتھ ہی میں ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ منبر پہ آئیں اور آپ اپنے
मवाज़ असना से मोमिनीन के कुलूब को मुनव्वर फरमाए। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلى أصحابه المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. انما يخشى الله من عباده العلماء. صلوات بر محمد سب تو پہلے میں ہدیہ تبریک عرض کرساں علماء کرام، بزرگان، مومنین کرام دی خدمت کہ اج ولادت با سعادت ہے اس ہستی دی جس ہستی دی وجہ تو زمین و آسمان باقی ہے۔ وَبِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ وَبِهِ رُزِقَ الْوَرَى، جس دی وجہ تو خالق اکبر نے زمین و آسمان کو بھی باقی رکھا ہے اور کائنات جنہی وجہ تو رزق کھا رہی ہے۔ امام حسین علیہ السلام دے نامے بیٹے پاک پیغمبر دے 12ویں جانشین امام زمانہ دی ولادت با سعادت سب احباب کو مبارک ہو۔ اور کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں، چونکہ افتتاحی تقریب ہے، علماء کرام بھی تشریف فرمان ہے۔ میں خراج تحسین پیش کرساں تمام علماء کرام دی خدمت اور بالخصوص اس نگری دے علماء کرام کو خراج تحسین پیش کرساں جنہ لوگوں نے مشکلات دے وچ اس زمانے دے وچ، کیونکہ میں عرصہ دراز کو اس علاقے دے نال علماء دے نال منسلک رہی ہاں، مشکل ادوار دے وچ محنت کر کے جیڑا شجر مشکل دے نال لایا ہا، الحمدللہ اس نگری دے ہوتے او ثمر آور ہو چکا۔ اور صرف علماء کرام کو نہیں، وہ ہستیاں میرے ذہن میں موجود نے جڑیاں اس دار دنیا تو چلیاں گئیاں، ایسی شخصیت جس نے تربیت کی تھی قبلہ صاحب دے والد محترم قبلہ محمد قبلہ ماسٹر محمد حیات صاحب اسن طالب علمی دے دورے یا پڑھاون ابتدائی دورے جنہ دے کنو آ کے دے ہاسے جو او انہ بچیاں دیاں تربیتاں کر رہے ہوں گے، اور اس تربیت دا نتیجہ اور برادر مکرم مولانا حامد علی صاحب قبلہ دی تربیت دا نتیجہ اور خلوص دا نتیجہ کہ اج چبے دی سرزمین دے ہوتے ایک امام زمانہ دی چھاونی قائم ہو چکی۔ میرے بھائی یہ معمولی بات نہیں، مدارس اے ائمہ علیہ السلام بلکہ قائم آل محمد دیاں ایک چھاونیاں نے، اور امام علیہ السلام نے جنہ لوگاں دے سپرد کیتا ہا اپنی غیبت کبرا دے وچ، او لوگ ایسیاں چھاونیاں دے وچوں پیدا ہوتے ہیں۔
مدارس دینیہ جنہاں دی بنیاد بڑی عظیم بنیاد، جتھوں علماء طلباء جنہاں دے استقبال واسطے تیرے چوتھے امام کھڑو کے استقبال کریں، او انہاں چھاوڑیاں چو پیدا ہوں۔ طالب علم آیا، توجہ ہے نا، طالب علم آیا، امام علیہ السلام نے کھڑے ہو کے استقبال کیتا، پوچھن والے نے پوچھیا مولا تسا معصوم عالم علم لدنی تسا استقبال کر رہے ہو، توجہ فرمائے۔ امام نے فرمایا کوئی میں آپوں پیا کھڑا ہونا، میرے جد پیغمبر بھی ایسے لوگاں دا کھڑو کے استقبال فرمائے۔ اے چھاوڑیاں خوش قسمتوں، میں تادرانا او مٹی بھی بوسے دے قابل ہے جس مٹی دے ہوتے امام زمانہ دی چھاوڑی قائم ہوئے تے کالا کالا جعفر و صادق دیاں آوازاں بیان دیا۔ نعرہ حیدری! اور ایک گزارش یہ بھی نال کرساں کہ صرف بڑھاونا نہیں ہوندا بلکہ اس دی چار دیواری، اس دی عمارت بناون دے نال اہل علاقہ دے اتے ایک حجت قائم ہو گئی، اور وہ کیا ہے کہ بروز معاشر ایسے ادارے دنیا شفاعت کرن کہ نہیں شکایت نہ کریں، انہاں کو آباد اللہ دی توفیق دے نال عمارت تک کھڑی ہو گئی۔ مولانا فرمان علی صاحب مقدادی اور انہاں دے رفقا نے محنت کی تھی، الحمدللہ جنگل دے وچ ایک منگل بن گیا، جنگل دے وچ خالق نے اے رونقاں فرما دیتیاں، مگر فقط تعمیر کافی نہیں ہوندی، تعمیر دے وچ کوئی رہندا ہوئے تو پھر خوبصورتی ہوندی، اور راون واسطے جی آج تساں کٹھے ہوئے بیٹھے ہو، کوشش فرماؤ جی میں باقی مدارس دینیہ علاقے دے وچ آباد نے، اسی طرح اس مدرسہ دینیہ کو بھی اپنی اولاد بھیج کے تے رونق دی بحال ہونی چاہیے، فقط دنیا دی رونق پھر نہیں بلکہ تساں اپنی آخرت دی رونق بڑھا۔ ایک حدیث اور ختم، کتنے او عظمت والے طلباء اور او ماں باپ جڑے اپنی اولادوں کو انہاں مدارس دینیہ واسطے وقف کریں، مختلف الفاظ دے نالے حدیث موجود ہے کہ پاک پیغمبر فرمائیں جڑا بندہ چاہتا ہے دنیا دے وچ رہ کے من اراد ان ینظر الی اتقاء اللہ، جڑا بندہ چاہتا ہے کہ اس دنیا چ رہ کے میں انہاں لوگاں دی زیارت کراں جنہاں کو اللہ نے جہنم دے دردناک عذاب تو بچا چھوڑے، جہنم تو بچایا، او کیڑے لوگ نے فرمایا فَلْيَنْظُرْ إِلَى الْمُتَعَلِّمِينَ، انہاں کو چاہیے انہاں لوگاں دی زیارت کریں، انہاں طالب علم کو دیکھیں جڑے امام زمانہ دیاں چھاونیاں دے وچ برتھی ہیں، اے او لوگ نے جنہاں کو اللہ نے جہنم دے عذاب تو بھی بچایا ہے۔ فرمایا ہے انہاں لوگاں واسطے جدہ صبح کریں دن، شام دے وچ داخل ہو دن، صبح دے وچ داخل ہو دن، صبح تے شام بھی انہاں واسطے استغفار، او زمین بھی انہاں واسطے استغفار، اور فضا دے وچ راون والی مخلوق بھی انہاں واسطے استغفار کر رہی ہوندی ہے۔ اور فرمایا انہاں لوگاں کو چاہیے انہاں دی زیارت کریں، یہ تو لوگ نے جنہاں کو اللہ نے ملائکہ دے نال مزین بھی فرمایا، اور ملائکہ رحمت گواہی دے رہے نے جو انہاں کو اللہ نے جہنم تو بچا چھوڑے۔ اے طالب علم دی عظمت ہے، جیڑے والدین انہاں طالب علم کو اپنے مدارس دینیہ ضروری نہیں میرا بھائی تو مکمل کورس کرا، اگرچہ کیوں نہیں ضروری کرنا بھی چاہیے، ایویں پی ایچ ڈی دوسرے علوم دے وچ کرنا ہے، ایویں اگر اس
تعلیم دے وچ بھی کراویں اے عزت تیری فقط دنیا چ نہیں، او تعلیم دے نال دنیا چ، اس تعلیم دے نال دنیا و آخرت چ عزت ہے۔ اگر تسی احباب اس مقام دے تے تشریف گھن آئے ہو، مولانا فرمان علی صاحب کی کوئی ذاتی حیثیت نال نہ آئے، بلکہ مولانا فرمان علی کو اللہ نے جڑے محمد و آل محمد دے علوم دے چند الفاظ عطا کی اے انہاں دی وجہ ہے جڑے تو سکٹھے ہوئے ہو۔ اسے دی ذاتی پتہ نہیں ساری ذاتی حیثیت کیا ہے، کچھ بھی نہیں۔ اگر اللہ نے عزت دیتی ہے تو قرآن دا صدقہ، محمد و آل محمد دے فرمان دا صدقہ عزت عطا فرمائے۔ انہاں مراکز کو آباد فرماؤ، اور طلباء دے نال رزق دی ضمانت خدا نے دیتی، او ماں دے شکم چی عطا کریں دے، ماں دی جھولی چی عطا کرن والے، جوانی دے وچ بھی لیون والے، بلکہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب دا فرمان موجود ہے، فرمایا دو چیزوں نے ایک شے دی ضمانت خدا نے عطا کی تھی، ایک شے دا حکم دیتا ہے اس کو حاصل کرن دا۔ توجہ ہے نا؟ صلوات پڑھو باوازے بولنا۔ فرمایا رزق دی ضمانت خدا نے دیتی، رزق دی ضمانت کیا نہیں؟ عقیدہ ساڈا یہ ہے یا کوئی نہ؟ اللہ تے توکل کرنی چاہیے۔ غربت امانت ہے، ان دی اپنی تقسیم ہے، کئی کو زیادہ دے کئی کو تھوڑا دے۔ فرمایا رزق دی ضمانت خدا نے دیتی ہے، وقت قسمہ عادلون، کہ ضمانت دیتی ہے تے تقسیم کرنے والا بھی عادل ہے۔ علم دے حصول دا حکم دیتا ہے، اس عالم دین دے دروازے تے وانج حاصل کرتے کو حاصل کرن دے نال ملنا ہے۔ کوشش کرو میرا بھائی، علم و علماء دے نال منسلک رہو، اپنے مراکز دینیہ کو آباد کرو۔ فقط تعبیر کافی نہیں، خوبصورت عمارت کافی نہیں، بلکہ ضرورت ہے اس بات کی شارٹ کورس دے وچ اپنی نمازاں، اپنے عقائد یلغار ہے اس وقت ایسے لوگاں دی جڑے تیرے اور میرے عقائد دے ہوتے، عمل صالح دے ہوتے حملہ کر رہے نے۔ اس پاکیزہ جڑا امام زمانہ نے اور ائمہ علیہ السلام نے تواڈے تک دین پہنچایا تے بچایا، اس تے حملہ آور ہو رہے نے۔ اس وقت دا مجاہد پانا اپنے انہاں نظریات اور عمل صالح دا دفاع کر، جیڑے نظریات اور عمل صالح اور عقائد پیغمبر اور پیغمبر دی آل نے تیرے تک پہنچائے نے، اور او تا بچ سکتے ہیں جو تیرے مراکز دینیہ آباد ہوئے اور مضبوط ہوئے، اور تیرا تعلق علماء دینا ریتاں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ کافی اب آپ تشریف فرما ہیں، بلند صلوات بر محمد وآل محمد۔ تقبل اللہ انشاءاللہ۔ بلا تاخیر ہمارے علاقے کے فاضل نوجوان جانی پہچانی شخصیت سید قبلہ علامہ زیغم عباس شیرازی صاحب بلا تاخیر وہ تشریف لے آ رہے ہیں۔ میں ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، آئیں اپنے مواضع حسنہ سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین ملعونین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الحکیم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات بلند تر سلامت اللهم صل على محمد وآل محمد. سب سے پہلے آج کے اس عظیم دن کے موقع پر ولادت باسعادت امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی مناسبت سے آپ تمام حاضرین کی خدمت میں تبریک عرض کرتا ہوں، اور اس کے بعد مبارکباد پیش کرتا ہوں اس ادارے کی مدیریت کی خدمت میں کہ ماشاءاللہ ایک عظیم ادارہ قائم کیا اور ایک عظیم کوشش کی کہ جس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ میں اپنے بھائی فرمان علی صاحب کی جو ایک فاضل شخصیت، پروردگار عالم ان کی یہ دینی خدمات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میرے محترم، اس معاشرے میں ہر فرد کی ایک اپنی ذمہ داری، ہر فرد کی، ہر شخص کی جو پروردگار عالم کی طرف سے ایک ذمہ داری ہے۔ فرمان علی بھائی نے ایک بہت عظیم ادارہ اپنی کوششوں سے اور پروردگار عالم کی توفیقات سے یہ قائم کیا، لیکن اس کے بعد ہماری ذمہ داری ہے کہ اس ادارے کو ہم نے مل کر چلانا ہے۔ یہ ذمہ داری ہے کہ اس ادارے کو فرد واحد کا ادارہ نہیں بلکہ اپنی ملت کا ادارہ سمجھا جائے، اپنا حصہ سمجھا جائے، اپنا جز سمجھا جائے۔ جب ایک ہی جسم کے اجزاء مل کر کام کرتے ہیں تو پھر پروردگار ترقی عطا کرتا ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں اس علاقے میں اور بھی دینی ادارے موجود، جتنا کام دشمن جہالت پھیلانے پہ کر رہا ہے اس کے مقابلے میں یہ ادارے کچھ کم ہیں، بلکہ جتنے زیادہ ہوں، جتنا زیادہ علم پھیلانے کی کوشش کی جائے، جتنے ہمارے پاس زیادہ ذرائع موجود ہوں گے تاکہ علوم آل محمد کو پھیلایا جا سکے، دین آل محمد کو پھیلایا جا سکے۔ یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، جہاں مثلا ان اداروں کے ساتھ دامے در میں سخن کسی حوالے سے معاونت کی جائے تو اس سے بھی سب سے بڑا تعاون ان اداروں کے ساتھ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو، ہونہار بچوں کو، قابل بچوں کو، اس دین کو قابل بچوں کی ضرورت ہے کہ جو علوم آل محمد سیکھیں اور آگے جا کر اس دین کی خدمت کر سکیں، جن کے اندر صلاحیت ہو، جو قابلیت رکھتے، جو لیاقت رکھتے۔ یہ نہیں ہے کہ جو کسی کام کے نہ ہو پھر ان کو نہ کوئی کام سیکھ سکتے ہیں، نہ کسی سکول میں جا سکتے ہیں، نہ کسی ادارے میں جا کر پڑھ سکتے ہیں، نہ سکول میں انگلش سیکھ سکتے ہیں، میٹرک نہیں کر سکتے، میٹرک میں بار بار فیل ہو رہے ہیں، تو پھر نتیجہ یہ ایک ہی جگہ میں ملتی ہے جسے ہم مدرسہ کہتے ہیں۔ نہ میرے بھائی، مدرسے میں ضرورت ہے ایسے افراد کی کہ جو قابل ہوں، قابلیت رکھتے ہوں، تاکہ ہمارے پاس قابل افراد آئیں، دین سیکھیں اور پھر اس دین کو لوگوں تک پھیلائیں اپنی قابلیت کے نتیجے میں۔ لیکن ضروری ہے کہ ہمارا جو وہ افراد کے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم محبین علماء ہیں، مدرسے کے ساتھ متمسک ہیں، تعاون ہے، آنا جانا ہے اداروں کے ساتھ، لیکن اپنی اولاد کو اس ادارے میں بھیجنے کی توفیق ہمیں نہیں ہوتی، چونکہ ہم نہیں سمجھتے کہ اس تعلیم میں کوئی سکوپ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جناب اپنے اولاد کو وہاں بھیجا جائے جہاں کوئی سکوپ ہو، ڈاکٹر بنایا جائے، انجینئر بنایا جائے، تاکہ مال و دولت کو اکٹھا کیا جا سکے۔ دولت، مال، وہاں سکوپ زیادہ ہے، مستقبل، فیوچر بچے کا زیادہ ہے۔ یہاں فیوچر نہیں سمجھتے،
جہاں سکوپ زیادہ ہوتا ہے لوگ وہاں زیادہ جاتے ہیں. جتنی ہم خود اپنے معاشرے میں دینی اداروں کو اہمیت دیں گے آنے والی نسلیں بھی اسی طرح ان دینی اداروں کو آباد کریں گی. عباس پہلوی ایران کا ایک بادشاہ دارالحکومت اصفہان ہے. ایک مرتبہ اپنے اس اصفہان کے ایک دینی ادارے میں گیا. جب دینی ادارے میں گیا تو پورا دینی ادارہ وہ مدرسہ خالی. تو جب خالی مدرسہ دیکھا تو اس مدرسے کے عالم دین کو بلوایا اور پوچھا کہ محترم بہت بڑا ادارہ تو بنا دیا ہے لیکن اس ادارے میں کوئی بچے کوئی نہیں. تو اس عالم دین نے کہا کہ انشاءاللہ اس بادشاہ سلامت اس کا جواب میں آنے والے وقت میں دوں گا. کچھ عرصے کے بعد اسی عباس پہلوی نے اپنے گھر میں بہت بڑی دعوت رکھی. علاقے کے بہت بڑے بڑے افراد کو بلوایا تو وہی اسی مدرسے کے پرنسپل کو بھی دعوت دی. تو مدرسے کے عالم دین بھی اس دعوت میں شریک ہوئے. جب عباس پہلوی سے ملاقات ہوئی اس عالم دین کی تو پھر عالم دین سے ایک بات کی اس عباس پہلوی نے کہ آپ ہمارے علاقے کے عالم دین ہیں, اگر آپ کی کوئی خواہش ہو تو مجھے بتائیے میں تاکہ آپ کی خواہش پوری کر سکتا ہوں. تو عباس پہلوی سے اس عالم دین نے کہا کہ میری ایک خواہش ہے. کیا کہ خواہش یہ ہے کہ آپ کی جو شاہی سواری ہے اس سواری پر مجھے بٹھائیں اور اس سواری کی جو مہاریں ہیں وہ آپ اپنے ہاتھوں میں پکڑیں اور اصفہان کے بڑے بازار میں ایک مرتبہ مجھے چکر لگوائیں. کیونکہ وہ وعدہ کر چکا تھا کہ میں آپ کی خواہش پوری کروں گا. تو سواری پر عالم دین بیٹھے اور سواری کی مہار اس عباس پہلوی نے اپنے ہاتھوں میں پکڑی اور بازار میں چکر لگوایا. کچھ عرصے کے بعد پھر عباس پہلوی جب شہر کا چکر لگاتا لگاتا اسی دینی مدرسے میں گیا تو اب حالات تبدیل تھے. اب مدرسے میں رونقیں تھیں, طالب علم موجود تھے اور مدرسہ بھرا ہوا تھا طالب علموں کے ساتھ. تو پھر عالم دین سے ملاقات کی اور کہا کہ آجان پہلی مرتبہ آیا تھا تو مدرسہ خالی تھا, آج آیا تو مدرسہ بھرا ہوا ہے. تو کہا کہ اس وقت عالم دین نے کہا کہ آپ پہلی مرتبہ آئے تھے, لوگوں کو دین کی علم کی اہمیت نہیں تھی, لوگوں کے ذہن میں دین کی تعلیم کا کوئی سکوپ نہیں تھا. لیکن جس دن آپ نے مجھے اپنی سواری پر بٹھا کر بازار کا چکر لگوایا ہے اس دن لوگوں کو پتا چلا ہے کہ علم دین کی اہمیت کیا ہوتی ہے, ایک عالم کا مقام کیا ہوتا ہے. تو اس لیے ہم خود اپنے معاشرے میں جب ایک علم دین کو اہمیت دیں گے, علماء کا احترام کریں گے. لوگ کیوں دور ہوتے ہیں؟ کیونکہ امامے کی توہین کی جاتی ہے, علماء کی توہین کی جاتی ہے. بندہ کہتا ہے کہ جناب ہم کیوں پھر اپنے عالم دین کو, اپنے بچے کو عالم دین بنائے جہاں جس نے توہین کروانی ہے. مخلص بندہ جو ایک طالب علم, مخلص طالب علم, مخلص عالم دین کبھی بھوکا نہیں مرتا. رزق کی ذمہ داری پروردگار عالم کے ذمہ ہے, عمل کی ذمہ داری ہماری ہے. اگر ہم اخلاص کے ساتھ اپنی ذمہ داری ادا کریں گے تو وہ ذات اپنی ذمہ داری ادا کرتی ہے. لیکن اگر ہم کوتاہی کریں گے تو کبھی بھی کسی بھی مرحلے میں کسی بھی مقام پر چلے جائیں. بلکہ یہ تو وہ راستہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے طالب علم کا رزق اپنے ذمے لیا ہے, تو یہ خود سیکھے اور دنیا والوں کو سکھائے. پروردگار عالم رزق عطا کرتا ہے. لیکن ہم پریشان ہیں نا, ہم چاہتے ہیں اپنی اولاد کو دولت دے کر جائیں. معصوم فرماتے ہیں بہترین وراثت دولت نہیں ہے, علم اور ادب ہے. جو ایک والد اپنی اولاد کو دے کے جاتا ہے, علم اور ادب سب سے بڑی بہترین وراثت ہے. چند افراد آئے امیر المومنین کی خدمت میں, مولا مال افضل ہے یا علم افضل ہے؟ امام فرماتے ہیں علم افضل ہے. کیوں؟ مال فرعونوں کی میراث ہے, علم انبیاء کی وراثت ہے. مولا مال افضل ہے یا علم افضل ہے؟ اگلے سائل نے پوچھا, مولا فرماتے ہیں علم افضل ہے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ مال کی حفاظت تجھے کرنی پڑتی ہے, علم تیری حفاظت کرتا ہے. اگلا سائل آیا, مولا مال افضل ہے یا علم؟ امام فرماتے ہیں علم افضل ہے. کیوں؟ مال خرچ کرنے سے کم ہو جاتا ہے, علم خرچ کرنے سے بڑھتا چلا جاتا ہے. اگلا سائل آیا, مولا مال افضل ہے یا علم؟ امام فرماتے ہیں علم افضل ہے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ مال جتنا بھی اکٹھا کرو گے اسی دنیا میں رہ جائے گا, تیرے ساتھ تیری قبر میں نہیں جائے گا, لیکن علم تیرے ساتھ تیری قبر میں جائے گا.
مولا مال افضل ہے یا علم؟ امام فرماتے ہیں علم افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ مال، صاحب مال کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں، صاحب علم کے دوست زیادہ ہوتے ہیں۔ مولا مال افضل ہے یا علم؟ امام فرماتے ہیں علم افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ مال جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی حساب و کتاب مشکل ہو جائے گا، اور علم جتنا زیادہ ہوگا حساب و کتاب میں اتنی ہی آسانی پیدا ہو جائے گی۔ پھر مولا فرماتے ہیں کاش پروردگار مجھے قیامت تک کے لیے زندگی عطا کرتا، اور روزانہ مجھ سے ایک ہی سوال کیا جاتا رہا کہ مال افضل ہے یا علم، تو میں ہر سائل کے جواب میں علم کی فضیلت میں روزانہ ایک نئی دلیل پیش کروں۔ بس دعا ہے کہ پروردگار عالم مولانا فرمان علی مقدادی اور ان کے ساتھیوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، پروردگار عالم اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور انشاءاللہ ان تمام رفقا اور تمام سامعین کے ساتھ ہم بھی انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس ادارے کے ساتھ ہیں۔ بلند تر صلوات علیہ۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ دعا ہے کریم اللہ تمام زعماء کرام کا، معاونین کا، مدیریت جامعہ بصائر کا، علماء کرام کا یہاں پہ آنا اور اپنے مواضع حسنہ سے مومنین کے قلوب کو منور کرنا، کریم اللہ فرقہ یزدی میں منظور اور مقبول فرمائے۔ میرے واجب الاحترام دعا ہے پاک پروردگار جتنے لوگ علوم اہل بیت کے معاون ہیں، معاونین کے مرحومین، جامعہ بصائر کے معاونین کے مرحومین، مدیریت کے مرحومین، حاضرین کے مرحومین، اور خصوصاً محمد رضا جو جامعہ بصائر کے معاون ہیں مرحوم، اور خصوصاً بلاخص جتنے جامعہ بصائر کے معاونین ہیں جس حوالے سے بھی وہ تعاون کر رہے ہیں، علماء کرام کے مرحومین و مرحومات، وہ مرحومین و مرحومات جو دین مبین اسلام کو سیکھنے کے لیے گھر سے نکلے واپس نہ آئے، وہ مرحومین و مرحومات جن کے لیے کوئی فائدہ پڑنے والا نہیں ہے، کریم اللہ آج کے دن کا صدقہ تمام مرحومین کی قبروں پہ رحمت نازل فرمائے۔ محمد رضا اور ان کے علیہ، ان کے مرحومین کی پاک پروردگار قبروں کو منور فرمائے۔ نہایت ہی شکر گزار ہیں بزرگان کے، علماء اعلام کے تشریف لے آئے، ہماری محفل کو رونق بخشی، بلا تاخیر ہمارے درمیان ہمارے نہایت ہی واجب الاحترام ہمارے معزز مہمان سید علی رضا شاہ صاحب تشریف فرما ہیں۔ ہم ملتمس ہیں اور ان کی خدمت میں گزارش کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنے مواضع حسنہ سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا۔ آج کے عظیم دن جناب برادران علامہ فرمان علی مقدادی صاحب نے دو بڑے عظیم کام کیے۔ پہلا یہ کہ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جشن کیسے ہوتا ہے۔ توجہ آپ نے یقیناً فرما لی ہے۔ ایک دفعہ پھر جملہ دہرانا چاہتا ہوں تاکہ بات کو واضح کر سکوں کہ جشن کسے کہتے ہیں۔ جشن خوشی کو کہتے ہیں۔ ہم غلام ہیں اور محمد و آل محمد علیہ السلام ہمارے آقا ہیں اور مولا ہیں۔ بالخصوص 12ویں سرکار اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہمارے مولا ہیں، ہمارے آقا ہیں۔ غلام کی اپنی نہ کوئی خوشی ہونی چاہیے، نہ کوئی اور کوئی کام ہوتا ہے، بس اس کی خواہش یہی ہونی چاہیے کہ اس کے ہر کام سے اس کا مولا خوش ہو۔
مولا اگر خوش ہے تو اس کے لیے جشن ہے. ہر وہ دن غلام کے لیے جشن کا دن ہے جس دن مولا خوش ہو جائے. امام زمانہ علیہ السلام کو اس وقت سب سے زیادہ ضرورت کس بات کی ہے؟ کیا پسند فرماتے ہیں؟ وہ یہی پسند فرماتے ہیں کہ ان کے ماننے والے، ان سے پیار کرنے والے اور ان کے غلام علم کی دولت سے مالا مال ہوں، عمل کی دولت سے مالا مال ہوں، جن کے کردار میں سیرت محمد و آل محمد علیہ السلام کی جھلک موجود ہے. میرے دوستو، تو یہ ایک ادارہ جو قائم کیا اور ہم نے سب نے آ کے یہاں پہ دیکھا، اس میں کیا ہوگا؟ یہی ہوگا کہ اس کے ذریعے سے علم کو پھیلایا جائے گا، علم کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک عام کیا جائے گا. اور علم کا فائدہ کیا ہوگا؟ لا نجات الا بالطاعت. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نجات نہیں ملے گی مگر اطاعت کے ساتھ. اگر اطاعت نہیں کی، فرما برداری نہیں کی، اپنی مرضی سے دی، اپنی زندگی جیتا رہا ہے، تو پھر اسے نجات نہیں ملے گی. نجات اسے ملے گی جو اپنے اللہ اور اپنے مولا کے فرمان پر عمل کر کے زندگی گزارتا رہا. لا نجات الا بالطاعت والطاعت بالعلم. اور طاعت، اطاعت، فرما برداری یہ علم کے ساتھ ہوتی ہے. اگر علم نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں نماز کیسے پڑھنی ہے، مجھے پتہ ہی نہیں روزے کے احکام کیا ہیں، مجھے پتہ ہی نہیں والدین کا مقام کیا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں مدارس کی حیثیت اور اہمیت کتنی ہے اور کیا ہے، یا میری ذمہ داریاں کیا ہیں، تو میں عمل کیا کروں گا؟ اور اگر مجھے پتا ہوگا کہ اس علاقے میں ایک بہت بڑی نورانی جگہ بن گئی ہے جہاں سے محمد و آل محمد کے علوم کو پھیلایا جائے گا، تو اگر مجھے پتا ہو کہ میری ذمہ داری کیا ہے تو میں بھی اس میں اپنا حصہ ڈالوں گا. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. صرف فرمان علی صاحب قبلہ کی ذمہ داری نہیں، ہر بندے کی ذمہ داری ہے کہ جو جتنا حصہ ڈال سکے وہ اس دین میں ڈالے. میں زیادہ گفتگو نہیں کروں گا. میں طالب علم کی اہمیت کے حوالے سے ایک چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہتا ہوں اور اس پر میرا بیان مکمل ہو جائے گا. شیطان نے اپنے چیلوں کو بلایا جن کے ذمہ اس نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی تھیں. سارے آ گئے، یہ کرسی پر بیٹھا ہوا ہے. ایک نے کہا میں نے دو بھائیوں کے درمیان اختلاف پیدا کر دیا. سنتا رہا، وہ بیٹھ گیا. ایک اور اس نے کہا کہ میں نے جھگڑا کروایا. بیٹھ. میں نے چوریاں کروائی. بیٹھ. ایسے اٹھتے گئے، اپنی اپنی باتیں بیان کرتے رہے. قتل کروائے، چوریاں کروائیں، ڈاکے ڈلوائے، عزتیں لٹوائیں، یہ کیا وہ کیا، سنتے رہے. آخر میں ایک نے کہا کہ میں نے ایک طالب علم کو پڑھنے سے روکا ہے. پڑھنے جاتا تھا، میں نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی ہے، کیا کرنا ہے پڑھ؟ دین پڑھ کے کیا کرنا ہے؟ علم پڑھ کے کیا کرنا ہے؟ علم قرآن، علم حدیث، علم فقہ، علم تاریخ، محمد و آل محمد علیہ السلام کی معرفت کے علوم حاصل کر کے کیا کرنا ہے؟ وہ رک گیا، اس نے یہ راستہ چھوڑ دیا. شیطان اپنی کرسی سے اٹھا، کہتے ہیں انتا جو کیا تو نے کیا، بہت اچھے بہت اچھے، تو نے حق ادا کیا ہے. تو سارے کے سارے اکٹھے ہوئے. انہوں نے کہا، اپنے اس شیطان سے کہا، سردار سے، کیا بات ہے، کیا وجہ ہے؟ ہم نے کام زیادہ کیے. قتل کروانا چھوٹا کام نہیں، عزت لٹوانا چھوٹا کام نہیں، آپس میں لڑوانا، بھائیوں کو، مومنین کو آپس میں لڑوانا یہ چھوٹا کام نہیں. تو آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں جس نے ایک طالب علم کو پڑھنے سے روکا اور ہماری کوئی تعریف نہیں. تو اس وقت اس نے کہا کہ تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، مجھے ایک ایسا علاقہ بتاؤ جس میں عابد بھی رہتا ہو، جس میں عالم بھی رہتا ہو. انہوں نے کہا ہاں لے چلے. چونکہ شیطان جن ہے اور جن ہر شکل میں آ سکتا ہے، نہ چاہے تو نظر نہیں آتا. لہٰذا وہ ایک گلی کی نکڑ پہ کھڑے ہو گئے
وہ سارے نظر نہیں آ رہے تھے. ایک بزرگ کی شکل میں کھڑا ہو گیا. اس کے پاس ایک چھوٹی سی شیشی تھی, اس نے وہ ہاتھ میں رکھی ہوئی تھی. عابد صبح نماز تہجد کے لیے مسجد کی طرف جا رہا تھا. یہ جیسے گلی کی نکر سے مڑنے لگا, کہتا ہے کہ جی بھائی جان یہ مجھے ایک مسئلہ بتا دیں. ہاں جی پوچھیں. میں نے جلدی ہے, نماز پڑھنی ہے جا کے. اس نے کہا چھوٹا سا مسئلہ ہے, ذرا یہ بتائیے اللہ تعالیٰ قادر ہے یا نہیں؟ اللہ کے پاس اتنی قدرت ہے یا نہیں کہ وہ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کو اس شیشی کے اندر بند کر سکے؟ شیشی پکڑی, عابد ایسے تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے مشکل. کہتا ہے بس اتنا ہی. شیشی لی اور وہ چلا گیا. عابد عبادت کر رہے, عالم آ گئے. اس نے کہا جی علامہ صاحب میں نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے, ذرا. کہنے پوچھیں. جی مسئلہ یہ ہے کہ اللہ قادر ہے, وہی بات. تو وہ دیکھ کے کہتے ہیں تو شیطان تو نہیں؟ اس نے کہا آپ عالم ہیں, آپ کو کس نے کہا گالی دیں؟ میں شیطان ہوں یا انسان ہوں, کچھ بھی ہوں. آپ کا کام ہے اپنی ذمہ داری ہے جو آپ پر ہے وہ اپنی ذمہ داری ادا کرنا. تو آپ ذمہ داری ادا کریں, میں سوال کر رہا ہوں آپ جواب دیں. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے. یہ شیشی بڑی ہے, 7 آسمان چھوٹے ہیں, 7 زمینیں چھوٹی ہیں. یہ کائنات ساری کی ساری مل کر بھی اگر اللہ تعالیٰ چاہے نا ان ساری کائنات کو اس شیشی کے اندر بند کر دے تو وہ قدرت رکھتا ہے, ایسا کر سکتا ہے. جیسے ہی کہا نا, اب شیطان وہ تو چلے گئے عالم دین. شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے دیکھا آپ نے, وہ عابد جو تھا جس کے پاس علم نہیں تھا, جس کے پاس معرفت نہیں تھی, جو علماء کی محفل میں نہیں رہا, جس نے علماء سے حقیقت نہیں پوچھی, اسے معرفت ہی نہیں تھی, اس کی اب ٹکریں ہیں, اس کی کوئی عبادت نہیں ہے, اسے اللہ کی معرفت ہی نہیں ہے. اور یہ عالم دین کیا ہے؟ اس کے پاس معرفت تھی, اس نے قرآن کا علم حاصل کیا, اس نے ہمارے علوم حاصل, اس نے قرآن کا علم حاصل کیا, اس نے حدیث کا علم حاصل کیا, سیرت معصومین کا علم حاصل کیا. اور پھر اس کا فائدہ کیا ہوا کہ یہ نہ خود ہمارے ہتھے چڑھا ہے اور نہ جو چڑھے ہوئے ہیں ان کو چڑھے رہنے دے گا, بلکہ کوشش کرے گا کہ دور کر دیا جائے. یہی وجہ ہے میرے دوستو, اس وقت سب سے زیادہ اگر آپ کو کوئی مخالف نظر آئے گا تو وہ یا علم کا مخالف نظر آئے گا یا علماء کا مخالف نظر آئے گا. ہمیں بھی اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. ہم علم کی اہمیت اور علماء کی اہمیت کو لوگوں کے دلوں میں پہنچائیں. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ جی, صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. تقبل اللہ. میرے واجب الاحترام احباب, ہمارا یہ تقریب افتتاحی پروگرام اپنی اختتامی مراحل میں پہنچ گیا ہے. بلا تاخیر ہمارے واجب الاحترام, ہمارے علاقے کی شخصیت, ہمارے علاقے کے دل عزیز بزرگوار قبلہ مولانا حامد علی سدرانہ صاحب موجود ہیں. ہم ان کے شکر گزار ہیں. وہ ہمارے بزرگوار, ہمارے دعا گو, ہمارے مخلص, وہ ہمارے ایسے بزرگ ہیں جو یقیناً ہر وقت ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں. اور آج میرے واجب الاحترام یہ بزرگوں کی دعاؤں کا ثمر ہے کہ اس علاقے میں آپ ایک امام زمانہ کی جاگیر دیکھ رہے ہیں. جیسے کہ اولا فرما رہے تھے, امام زمانہ کی چھونی دیکھ رہے ہیں. یہ بزرگوں کی دعاؤں کے ثمرات ہیں, بزرگوں کی تربیت کے ثمرات ہیں, ہمارے درمیان موجود ہیں. اور میں بلا تاخیر جو کہ ہماری تقریب کا یہ جو پروگرام ہے یہ آخری مراحل میں جا چکا ہے, ہم بس اختتامی مراحل میں پہنچ گئے ہیں. میں گزارش کروں گا قبلہ علامہ حامد علی سدرانہ صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے مواز حسنہ سے جمیع مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں. تمام علماء عالم کی صحت و یابی کے لیے, علماء کی توفیقات خیر کے لیے, بزرگوں کی سلامتی کے لیے, مراجع اعظام کی صحت اور سلامتی کے لیے بلند صلوات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المصدق المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله النجباء الشرفاء لا سيما بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين له الفداء لتراب مقدمه العظم ثم رحمة الله على أحبابهم وأصحابهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كلامه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان۔ انتہائی محترم معزز مکرم علماء کرام مومنین کرام، کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں ہے نہ ہی ضرورت ہے۔ مجھ سے قبل علماء نے انتہائی خوبصورت مواعظ فرمائے ہیں۔ میں صرف اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ارشاد ہے کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، نیکی اور تقوی کے امور میں باہم تعاون کیا کرو، مگر ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ، معصیت، ظلم، زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد مت کیا کرو۔ میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی نیکی، سب سے بڑا تقوی علم کی خدمت ہے، علم کی نشر و اشاعت، علم نور ہے، علم ہدایت ہے، علم نجات ہے، علم ہی اخروی فوز و فلاح کا ذریعہ ہے۔ میرے محترم سامعین، الہی بنیادوں پر ہونے والے امور میں سعادت مند ہوتے ہیں وہ لوگ جو مدد کرتے ہیں، جو تعاون کرتے ہیں، اور یہ توفیق پروردگار ہے۔ میں عرض کروں کہ جیسا کہ حکایت میں ہے نا کہ اگر کسی شخص کو بادشاہ کی خدمت کا موقع میسر آئے، وہ بادشاہ پر احسان نہ جتلائے کہ میں نے بادشاہ کی خدمت کی ہے، بلکہ وہ بادشاہ کا شکریہ ادا کرے کہ اس نے اسے اپنی خدمت کا موقع عطا کیا۔ اصلاح امت کے 3 ذریعے ہیں۔ سب سے پہلا مسجد ہے، اور پھر منبر ہے، اور پھر مدرسہ ہے۔ مسجد، منبر اور مدرسہ، یہ 3 بنیادی ذرائع ہیں اصلاح امت کے لیے۔ توجہ فرما رہے ہیں نا حضرات؟ نعرہ حیدری! میرے محترم سامعین، مگر ان تینوں میں سے اساسی اور جو بنیادی وسیلہ ہے کسی امت کی مضبوط بنیادوں پر اصلاح کا، وہ جامع علمیہ ہے، وہ علمی ادارہ ہے۔ جن قوموں کے پاس ادارے مضبوط ہیں، ہمارے ملک کے اندر بھی کئی مثالیں ہیں، وہ لوگ اس وقت تسلط حاصل کر چکے ہیں اس ملک کے اندر بھی
کہ جن کے پاس وافر مقدار میں ادارے ہیں، اور جس طرح کسی نے امام خمینی کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ باہر سے اتنی تعداد میں طلباء یہاں ایران میں ہیں، یہ ہماری ساری انکم، ساری آمدنی تو یہ کھا جاتے ہیں، اور اتنی تعداد میں ایران کے اندر بھی طلباء ہیں، اگر کوئی ایسا میرٹ معیار بنایا جائے تاکہ طلباء کی تعداد میں کمی ہو، تو آغا نے جواب میں فرمایا تھا، میں چاہتا ہوں کہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی دین کا طالب علم۔ جتنی جہالت زیادہ ہے اس کے مقابلے میں اتنی ہی علم کی نشر و اشاعت بھی ضروری ہے، اتنی ہی علم کی خدمت بھی ضروری ہے، اور یہ سعادت بزور باز و نیست خداوند عالم بعض افراد کو موفق فرماتا ہے، اور توفیق الہی جب شامل حال ہو جاتی ہے تو پھر لوگ بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں۔ میرے محترم سامعین، میں نے جتنا اس وقت میرے ذہن میں ہے، عرصہ مثلا تقریباً 50 سال سے زیادہ میری ایج ہو چکی ہے، کچھ خداوند عالم نے توفیق عطا فرمائی، کچھ دینی علوم سے آشنائی، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ علم دین کی ابجد تک میں پہنچا، اور بزرگوں کی دعاؤں کا اثر، علماء کرام کی محبت اور شفقت اس قابل ہی نہ تھے جتنا خدا نے عزت و آبرو دین کی خدمت میں عطا کی۔ خدا شاہد ہے، عزت اللہ نے صرف دین میں رکھی ہے، بے دینی میں کیا عزت ہے، لا دینیت میں کیا عزت ہے، بدماش کی عزت نہیں ہوتی، معاشرے میں بھی شریف کی لوگ عزت کرتے ہیں۔ اور ہمارے بزرگوار ایک عالم دین فرماتے ہیں، جس طرح آغا صاحب بھی فرما رہے تھے کہ پورا زور لگا رہے ہیں آپ لوگ کہ میرے بیٹے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، یہ کوئی بری بات نہیں، اچھی بات ہے، لائق بچوں کو ڈاکٹر ہونا چاہیے، یہ بھی علم کی خدمت ہے، یہ بھی دین کی خدمت ہے۔ لیکن میرے محترم سامعین، آپ دیکھیں ہمارے ملک کی جو صورتحال ہے اس وقت، کتنی ڈگریاں، کتنی اسناد ہیں بچوں کے پاس، کتنی ہائی کوالیفیکیشن ہے، مگر ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ لیکن اس کے برعکس دین پیش نمازی کا کورس جس طالب علم نے کیا ہے وہ بھی اس معاشرے میں باعزت روٹی کھا رہا، اسے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو میرے محترم سامعین، جیسا کہ میرے برادر بزرگوار فرما رہے تھے، اچھی عمارت بنانا یہ بھی اچھا کام ہے، جدید تقاضے کے مطابق بلڈنگ کنسٹرکشن بھی ہونی چاہیے، اس لیے کہ آج اس دور کا تقاضا یہ ہے اچھے وسائل ہوں، اچھے مدارس ہوں، اچھی آب و ہوا ہو، اچھا ماحول ہو۔ یہ ساری چیزیں مقصد کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور مقصد علم حاصل کرنا ہے، مقصد دین خدا سے آشنا ہونا ہے۔ دوستو بھائیو، جتنے حضرات ماشاءاللہ کافی تعداد میں تشریف لائے ہیں، میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی خدمت اس ادارے کی یہ ہے کہ آپ سب حضرات اپنا ایک ایک بچہ اس ادارے کے لیے وقف فرمائیں، اور بڑے بڑے دیندار بندے اور بڑے بڑے علماء کی بغلوں میں بیٹھنے والے، لیکن جب بچے دینے کا موقع آتا ہے نا، اس وقت بڑے بڑے مواحد بھی اپنے بچے دین کے لیے وقف نہیں کرتے۔ میرے محترم، میں گزارش کر رہا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں، یہ جذبہ پیدا کریں، اپنے بچے لازماً علوم اہل بیت کے لیے وقف فرمائیں، اس میں دنیا کی عزت بھی ہے، اس میں آخرت کی کامیابی بھی ہے۔ میرے یہ سارے عزیز ہیں، مولانا فرمان علی صاحب ہوں، اور مولانا سبطین شرازی صاحب ہوں، مولانا زیغم شرازی صاحب ہوں، یہ ہمارے عزیز ہیں، یہ سارے مدارس قومی مدارس ہیں، بلوال مرکزی امام بارگاہ مدرسہ ہے، یہ سارے ادارہ علمیہ یہ قومی ادارے ہیں، یہ کسی کی کوئی ذاتی پراپرٹی نہیں ہے، یہ سارے میرے محترم ہیں، سارے عزیز ہیں۔ میں تمام اداروں کے لیے، تمام خادمین مذہب و ملت کے لیے دعا گو ہوں
کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید موفق فرمائے، مزید خدمت مکتب اہل بیت کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ وقت تو گزر گیا جب ہم تنہا تھے، اب تو الحمدللہ علم کی خدمت کرنے والے سینکڑوں کی تعداد میں، خصوصاً ہمارے علاقے میں بہت بڑا انقلاب آئے، لوگ علم کی طرف، علماء کی طرف الحمدللہ بہت زیادہ متوجہ ہیں۔ ہم مزید دعا گو ہیں میرے محترم سامعین، لیکن یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے، ظاہر ہے میری ایج کا تقاضا ہے یا میرے مطلب شاگرد بھی ہیں، میں یہ بات واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں، نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون ہونا چاہیے۔ ان کو بات شاید بری بھی لگے گی، جہاں بھی یہ غلط کام کریں گے میں ان کو ضرور روکوں گا، اس لیے کہ یہ میرے عزیز ہیں، یہ میری اولاد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ میرے محترم اتنا مال امام یہاں صرف ہوا ہے، ظاہر ہے جیسا کہ آغا صاحب فرما رہے تھے کہ یہ قومی سرمایہ ہے، یہ مال امام صرف ہوا ہے، لہذا اس کی آؤٹ پٹ، اس کا نتیجہ اچھا ہونا چاہیے، اس کا مثبت نتیجہ ہونا چاہیے۔ کتنے خوبصورت اہداف اس ادارے کے مولانا حسن امیر صاحب بیان کر رہے تھے، کتنی جزیات بیان کر رہے تھے، لیکن یہ بیان اور سٹیٹمنٹ کی حد تک نہ ہو، یہ پریکٹیکل ہو، اس پر عمل کیا جائے اور لوگوں کو اس عمل کی دعوت دی جائے۔ اور میں آپ حضرات کی خدمت میں بھی یہ گزارش کروں، جیسا کہ لوگ اگر اپنے واجبات کا حساب کریں، ملک صاحب یہ میرا مشاہدہ ہے، ناراض نہ ہونا، اکثریت لوگ جو علماء کے پاس بیٹھتے ہیں وہ بھی خمس کا حساب نہیں کرتے۔ اگر اس علاقے کے لوگ خمس کا حساب کریں اور صرف خمس کا حساب کریں اور اتنا مال امام ہوگا کہ ساری ہماری یہ تمام اس تحصیل کے تمام اداروں کے لیے کافی ہوگا، انہیں کسی کے سامنے سوال کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ میرا آپ کی خدمت میں گزارش یہ ہے، جتنے میرے سامنے حضرات تشریف فرمائے، جہاں جہاں سے آپ حضرات آئے ہیں، آپ سارے مالی واجبات کا حساب ضرور فرمائیں تاکہ آپ کا رزق بھی پاک ہو اور اس پاکیزہ رزق کے مثبت اثرات آپ کی اولاد پر بھی مترتب ہوں۔ اور دوسری گزارش میں نے یہ کی ہے کہ اپنے بچے ان اداروں میں داخل کرائیں، بے شک کسی ادارے میں کرائیں، یہ سارے ہمارے ادارے ہیں، یہ سارے ہمارے قومی ادارے ہیں۔ میرے محترم دوسری گزارش میں نے یہ کی ہے کہ طلباء دیں، ان مدارس کی رونق طلباء سے ہے، جتنے طلباء زیادہ ہوں گے اتنے ادارے کامیاب ہوں گے، اتنے ادارے زیادہ موفق ہوں گے۔ میرے محترم سامعین، اور میں نے اس سے جو اگلی گزارش کرنی ہے وہ آپ حضرات کی خدمت میں کہ اس سے تعاون فرمائیں، یعنی مالی تعاون فرمائیں، اخلاقی تعاون فرمائیں، اور یہ قدورتیں، یہ نفرتیں، یہ باہمی چھوٹی موٹی چپکلشیں، ان کو دفن کر دیں، صرف آل محمد کا شیعہ ہو جائیں، صرف امام زمانہ کا سپاہی بن جائیں۔ کتنا مبارک، کتنا مسعود دن ہے آج کا، کتنا باسعادت لمحہ ہے آج کا کہ آج ہمیں اس دن میں یہ موقع ملا کہ اس ادارہ علمیہ کا ہم افتتاح کر رہے ہیں اور اس کی دعا کے لیے حاضر ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے اور آج کے مولود مسعود کے صدقے اس ادارے کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی اور کامیابی عطا فرمائے، اور مولانا صاحب کے توفیقات خیر میں خداوند عالم مزید اضافہ فرمائے اور مزید خدمت کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اس ادارے کے ساتھ تعاون کرنے والے جتنے بزرگان معاونین تعاون فرما چکے ہیں، فرما رہے ہیں یا آئندہ تعاون کا قصد و ارادہ رکھتے ہیں، خداوند عالم تمام کے رزق مال میں برکت عطا فرمائے۔ ہمارے لیے بھی جو حکم ہوگا یقیناً ہم بھی پوری خدمت اور حاضری دیں گے، اور آخر میں آفرین اور شاباش کہتا ہوں، ہم یہ کام نہ کر سکے جو انہوں نے کر کے دکھایا۔ ہم نے ایک راستہ بنایا، ماشاءاللہ یہاں میرے طلباء جو مطلب جن کو ہم نے رہنمائی کی ہے، مولانا فرمان صاحب ہیں، یہاں مولانا تصور زودی صاحب تشریف فرما ہیں، ایک ہمارے اور مولانا تصور عباس باجوہ صاحب ہیں، لیکن وہ اکثر غائب رہتے ہیں۔ ان کی صحت کے لیے بھی میں دعا گو ہوں کہ وہ بھی موفق ہوں اور دینی خدمات سر انجام دیں،
ایک ہمارے مرحوم عزیز مولانا عرفان صاحب جن کو میں ساری زندگی نہیں بھلا سکتا، وہ داغ مفارقت دے چکے ہیں، ہمیں ان پر بہت زیادہ توقعات تھی، بڑے فاضل اور محقق آدمی تھے، نجف اشرف میں ان کا ایک بڑا علمی وزن اور علمی مقام تھا، خداوند عالم ان کے درجات بلند فرمائے۔ لیکن چراغ سے چراغ جلتے ہیں، ہم سے یہ چراغ جلے ہیں، یقیناً ان سے آگے چراغ جلتے جائیں گے اور ابد الاباد تک یہ سلسلہ، یہ صدقہ جاریہ انشاءاللہ قائم و دائم رہے گا۔ انہی دعاؤں کے ساتھ میں آخری گزارش کروں گا، خداوند عالم ہم سب کو خدمت مکتب اہل بیت کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، اور ہمیں جتنے مشکل حالات بھی درپیش ہوں، خداوند عالم ہمیں مذہب اہل بیت پر استقامت عطا فرمائے اور مرنے کے بعد بھی ہمارا حشر و نشر چہاردہ معصومین کے غلاموں کے زمرے میں فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء کی محفل اور طالب علم لوگوں کی محفل میں مجھے جو موقع دیا گیا ہے، یہ میرے لیے بہت ہی سعادت کی بات ہے۔ میں سب سے پہلے سلام پیش کرتا ہوں اپنے علماء اکرام کو، طالب علم لوگوں کو، اور اس علاقے کے جتنے بھی مومنین مسلمین تشریف لائے، سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے امید نہیں تھی کہ اس حد تک لوگوں کا یہ ہجوم یہاں پہ اکٹھا ہوگا، اور اس علمی حوالے سے جو اتنا بڑا قدم اٹھایا گیا ہے اس میں آپ شامل ہوں گے۔ میں آپ سب دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں اپنا تعارف کروانا چاہوں گا، میں نہ کوئی عالم ہوں نہ طالب علم ہوں، میں رسول خدا کی اس حدیث کے مطابق بات کرنا چاہتا ہوں کہ یا عالم بنو یا طالب علم بنو یا ان کے دوست بنو، چوتھی چیز نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ کا بچہ، آپ کوشش کرتے ہیں کہ کسی ایسی محفل میں نہ جائے جہاں سے اس کی زندگی، دنیا کی اور آخرت کی زندگی تباہ و برباد ہو جائے، اسی ضمن میں رسول خدا نے یہ فرمایا تھا کہ یا عالم بنو، اپنے دل میں خزانہ علم رکھو، یا اس علم کو طلب کرنے کی کوشش کرو، یا ان کے قریب ہو جانا تاکہ اس محفل میں بیٹھنے سے آپ کی دنیا اور آخرت وہ کامیاب ہو جائے۔ تو اس حوالے سے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو علماء دوست بھی ہیں اور جو ہمارے طالب علم ہیں ان کے قدموں کی خاک بھی ہیں۔ اور اس کے بعد میں تھوڑی سی ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں۔ چپا پرانا بہت کم مومنین، راؤنڈ اباؤٹ ہمارے پاس 8 سے 10 گھر ہیں جو اس پنڈ میں، اس گاؤں میں ولی اللہ پڑھتے ہیں، لیکن ہمارا سفر شروع ہوا اس عظیم انسان سے جس کا یہاں پہ نام لینا میں ضرور چاہوں گا، مار محمد اقبال ہرل، جس مرد مجاہد نے ایک ایسا قدم اٹھایا کہ ہماری نسلیں بھی مقروض ہیں کہ اگر وہ قدم نہ اٹھاتا تو شاید اس مقام پہ ہم کھڑے نہ ہوتے۔ اس کے بعد ہمارے بزرگان جنہوں نے اس کا آغاز
علی ولی اللہ کا اپنے ڈیرے سے شروع کیا. ہم نے ایک لاؤڈ سپیکر ایک درخت کے اوپر لگا کے علی ولی اللہ کی اذان کو بلند کیا، اور ہمارے ساتھ اللہ غریق رحمت کرے سید ملازم حسین شاہ صاحب، جنہوں نے پوری زندگی یہاں پہ ہمارے ساتھ صرف کی. اس مشکل دور میں ہمارے بچوں کو اصول دین، فروغ دین کے بارے میں بتایا، ہمارے بزرگوں کو بتایا، اور یہ کہانی چلتی ہوئی آہستہ آہستہ گاؤں چپا پرانا کے ایک کونے پر پہنچ گئی، جہاں الحمدللہ ہمارے بزرگان نے 4 کنال جگہ دے کر امام بارگاہ بنایا. اور کتنی مشکل سے بنایا، یہ اگر آپ کسی سے اس چپا پرانا کی تاریخ کے بارے میں پوچھیں گے تو وہ لوگ آپ کو ضرور بتائیں گے. سندرانا فیملی، ہرل فیملی، پجوتا فیملی اور دراوڑ فیملی نے مل کے اس سارے عزم کو آگے لے جانا چاہا. اور پھر میں سلام پیش کرتا ہوں اس ہستی کو جس نے ایک ایسا چراغ روشن کیا کہ جس کی روشنی اس وقت پورے پنجاب میں پھیل چکی ہے. سید عبدالعلی شاہ، اللہ غریق رحمت کرے ان پر، فرمان علی مقدادی صاحب آج جس مقام پہ بیٹھے ہیں، اللہ نے جو ان کو عزت عطا کی ہے وہ سارا کریڈٹ سید عبدالعلی شاہ صاحب کو جاتا ہے. اور اس کے بعد یہ چراغ بہت زیادہ اس نے روشنی کی. 4 کنال کے بعد آج الحمدللہ اس میں جو ہمارے 8 چاک کی سندرانا فیملی ہے، جو حامد علی سندرانا صاحب کی قیادت میں باقاعدہ طور پہ ہر موقع پہ ہمارے ساتھ کھڑی رہی، چاہے ہمارا کوئی جلوس ہوا، چاہے ہماری کوئی ریلی ہوئی، جس حوالے سے بھی ہم نے جب پکارا انہیں تو یہ ہمارے پاس اس طریقے سے آئے کہ کسی قسم کی کوئی انہوں نے یہ بات نہیں کی کہ ہم مصروف ہیں یا ہم اس علمی کام میں آپ کے ساتھ نہیں آ سکتے، بلکہ میں یہ کیوں نہ کہوں کہ آج اس سارے معاملے میں جہاں پہ ہم کھڑے ہیں، میرے خیال میں اس میں باقاعدہ طور پہ حامد علی سندرانا صاحب، محمد علی سندرانا صاحب، ماسٹر محمد حیات سندرانا صاحب ہمارے ساتھ ایسے ہی رہے جیسے ہمارے بزرگان ہمارے ساتھ شامل تھے. تو لہٰذا آخر میں جو بات کرنا چاہتا ہوں، 4 کنال کے بعد الحمدللہ میرے لیے آج کوئی انتہائی خوشی سے کم بات نہیں ہے کہ اسی چپا پرانا میں وہ امام بارگاہ کے بعد آج ایک درس جو 6 کنال میں یہاں پہ کھڑا ہے، یہ بھی چپا پرانا کے مومنین اور بالخصوص مولانا فرمان علی مقدادی صاحب کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس سارے معاملے میں جس لیول پہ جا کے کام کیا، یہ ان کی استطاعت تو نہیں تھی لیکن ان کے جذبے بلند تھے، ان کا ویژن بلند تھا، ان کی سوچ بلند تھی، اور ہم اس منزل تک پہنچ گئے. آخر میں مومنین جتنے بھی تشریف فرما ہیں ان کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارا بچہ ایک دن سکول نہ جائے تو ہم رات کو سختی کے ساتھ اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ وجہ بتاؤ جس وجہ سے آج تو نے انگلش کا پیریڈ مس کیا، اردو کا پیریڈ مس کیا، اسلامیات کا پیریڈ مس کیا. لیکن خدا را کبھی یہ بھی پوچھا کریں اس سے کہ بیٹا یہ بتاؤ آج کی ظہر کی نماز کس وجہ سے تمہاری قضا ہوئی، آج عصر کی نماز تمہاری کس وجہ سے قضا ہوئی، یا
جس طرح اس درس کے بارے میں آپ پریشان ہوتے ہیں، اس درس کے حوالے سے بھی اپنے بچوں کے بارے میں پریشان ہونا آپ کا حق بنتا ہے کہ اصول دین تمہیں پتہ ہے، فروع دین تمہیں پتہ ہے، کیا جو ہماری بنیادی ضرورتیں ہیں ان کا تمہیں پتہ ہے۔ جب آپ اس کو اس حوالے سے لیں گے جس طرح سکول کے بارے میں سیریس ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ہماری آنے والی جو نسل ہے وہ ایک ایسی نسل بن کے ابھرے گی کہ ایک تاریخ رقم کر کے ایک انقلاب پیدا کر دے گی۔ اور آخر میں آج یہ جو ہمیں کریڈٹ ملا ہے، یہ جو ہمیں کامیابی ملی ہے، یہ بھی اسی حدیث کا اجر اور نتیجہ ہے کہ یا عالم بنو، یا طالب علم بنو، یا ان کے دوست بنو۔ الحمدللہ احمد علی سندرانہ صاحب، فرمان علی مقدادی صاحب کے زیر سایہ ہمیں بہت سال ایسے ملے کہ ہم نے اس طریقے سے پرورش پائی جس کی وجہ سے آج ہم یہ درس بنانے میں بھی کامیاب ہو گئے۔ میں تمام علماء کرام کا، تمام طالب علم کا، تمام جتنے بھی اس علاقے کے مومنین مسلمین تشریف لائے، دل کی عطا گرائیوں سے ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور ان کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ بار دیگر زحمت فرمائے بلند صلوات بر محمد وآل محمد۔ واجب الاحترام مہمانان گرامی، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہماری افتتاحی تقریب آخری مراحل میں پہنچ چکی ہے، بلکہ تقریب تمام ہو چکی ہے، اختتام پذیر ہے۔ ہم دعا گو ہیں اللہ سے جس اللہ نے ہمیں توفیق عطا کی۔ میرے واجب الاحترام 2 یا 3 منٹ فقط ہمارے درمیان ہمارے وہ مخلص دوست موجود ہیں، وہ با تقوی، با اخلاق اور توکل علی اللہ دوست موجود ہیں، جن کی محبت، جن کی محنت، جن کی زحمت اور جن کے تقوی کا نتیجہ جامعہ بصائر کی صورت میں اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ جامعہ بصائر کی طرف سے، اراکین کی طرف سے ہم نے نہایت شکر گزار ہیں جامعہ بصائر کی مدیریت کے، جنہوں نے زحمت فرمائی، اللہ سے توفیقات طلب کی، اللہ نے انہیں توفیق سے نوازا اور انہوں نے ہمت و کوشش کے ساتھ، اللہ کی توفیق کے ساتھ، امام زمان کے لطف و کرم کے ساتھ قوم کے لیے، ملت کے لیے، ہماری نسل کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے یہ اتنی بڑی بلڈنگ، اتنی بڑی عمارت کا افتتاح کیا، اور آئندہ تا ابد تا ظہور امام زمان محکم مستحکم نظریہ رکھتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں، ایک خیال رکھتے ہیں کہ یہ ہماری عمارت فقط عمارت نہیں ہے بلکہ یہ امام زمانہ کے سپاہیوں کی ایک چھونی ہے انشاءاللہ۔ اور اس چھونی سے، اس عمارت سے، جامعہ بصائر سے ایک امام کے ظہور کے لیے باقاعدہ ایک سربازوں کا گروہ، ایک جوانوں کا گروہ انشاءاللہ امام کی خدمت میں جائے گا، اور ہم سے جو کچھ ہوا جامعہ بصائر کی طرف سے جوانوں کی تربیت کے حوالے سے بلا تاخیر میں اپنے واجب الاحترام جامعہ بصائر کی مدیریت قبلہ مولانا فرمان علی مقدادی صاحب سے گزارش کرتا ہوں وہ آئیں اور اختتامی دعائیہ الفاظ کے ساتھ تمام مومنین و مومنات جو دور دراز سے علماء کرام، طلاب عزیز اپنا قیمتی وقت نکال کے جامعہ بصائر کی افتتاحی تقریب میں قدم رنجہ فرمایا اور انہوں نے وقت نکالا، یقیناً دعا گو ہے جامعہ بصائر کے منتظمین، جامعہ بصائر کی مدیریت تمام لوگوں کی توفیقات خیر کی طلبگار ہے کہ وہ آئے اور ہمارا آنا انشاءاللہ خداوند کریم بارگاہ یزدی میں منظور اور مقبول فرمائے۔ ہم التماس کرتے ہیں کہ
قبلہ مولانا فرمان علی مقدادی صاحب مدیر جامعہ بصائر وہ آئیں اور آخری دعائیہ الفاظ سے اور اپنے مواعظ حسنہ سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں. تمام علماء عالم کی صحت و سلامتی، قبلہ کی صحت و سلامتی، مراجع اعظم کی صحت و سلامتی، مراجع اعظم کی طولانی عمر، رہبر معظم کی طولانی عمر کے لیے زحمت فرمائے بلند صلوات بر محمد والے محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ والصلاة علی رسول اللہ وآل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقال المعصوم خیر ما یخلف الرجل من بعدہ ثلاث. صلوات پڑھ لیں آل محمد. معصوم کا فرمان ہے کہ انسان کو اپنے پیچھے 3 چیزیں چھوڑ کر جانی چاہیے. ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد چھوڑ کر جائے جو اس کے جانے کے بعد اس کے لیے دعا کرے. اور علم، یا ایسا علم چھوڑ کر جائے کہ لوگ اس علم سے فائدہ حاصل کریں. یا پھر ایسی عمارت بنا کر جائے جس عمارت سے خدمت دین حاصل. میرے بزرگ موجود ہیں، میں کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بصائر ہے یہ فرمان علی مقدادی کا نہیں ہے. میں دون گواہ چل کی تھی، میں 300 گواہ دے بات کر. اس کا نام جامعہ بصائر ہے. جامعہ کا مطلب ہی جامعیت ہے. اس کی باقاعدہ کمیٹی ہوگی. میں اپنے بزرگوار مولانا حامد علی صاحب قبلہ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ہر مہینے، ہر سال، ہر 6 ماہی پر میں آپ کو آڈٹ کراؤں گا. لیکن ایک بات یہ ہے کہ جاہل ہمارا آڈٹ نہیں کر سکتا. جب جاہل علماء کا آڈٹ کرتے ہیں تو پھر فتنے کھڑے ہو جاتے ہیں. کسی کو کوئی پرابلم، کسی کو کوئی پرابلم، کسی کو کوئی پرابلم. ہم ان کے بیٹے ہیں، ہم برا کریں گے ہمیں بلائیں، ہمیں ڈانٹیں، ہمیں سزا دیں، وہ ہمارے لیے، خدا کی قسم مولانا حامد علی صاحب ہمارے لیے قابل احترام. کیونکہ یہ وہ شخصیت بیٹھی ہیں جو ہمیں علمی اور عملی طور پر پروان چڑھانے والے ہیں. اور دوسری بات، انہوں نے مجھے بھیجا تھا 2004 میں کوٹ مومن. اس وقت سے میں تنخواہ لے رہا ہوں، لیکن ابھی تک میرے اپنے گھر کی جگہ بھی میری نہیں ہے. میرے گاؤں کے لوگ بیٹھے ہیں، میرے گھر کی اپنی جگہ بھی میری نہیں ہے. مجھے کوٹھی بنانے کا شوق ہی نہیں، بلکہ میں تو اپنے گھر میں وہ جب فرش ڈلوانے لگا تو میری بیوی کہہ رہی تھی کہ آپ وہ پتھر لگوا دے. تو میں نے کہا خدا کی بندی پتھر نہ لگوا، پھر بندے کا مرنے پر دل نہیں چاہتا. انسان کو اتنی تکلیف ہونی چاہیے کہ بندہ مر آسانی سے سکے. لہذا میں آپ لوگوں کا انتہائی شکر گزار ہوں. یہ باتیں اس وقت نہیں کر سکتا تھا جب تعمیر کر رہے تھے، کیونکہ اس وقت کبھی کوئی ہم پر کیس کر رہا تھا، کبھی کہیں سے ڈر رہے تھے، کیونکہ میں کمزور آدمی ہوں، ڈر رہا تھا. لیکن جس پر میرا توکل تھا وہ کمزور نہیں ہے، وہ سپر پاور ہے. میں بہت کمزور ہوں، میری ہڈیاں کمزور، میری جلد کمزور، میری روح کمزور. کم من کبیح سترتہ وکم من صناع جمیل لست اہل اللہ نشرتہ. کتنے ہیں میرے گناہ جن پہ تو نے ایسے پردہ ڈال دیا کہ مجھے بھول گئے. اور کتنی ہیں وہ ثنائیں جو لوگوں کی زبان پہ جاری ہو گئی، جن کے ہمیں پتہ ہے کہ ہم اہل بھی نہیں. من دانم کے من آنم، مجھے پتہ ہے کہ میں کیا ہوں. لہذا میں آپ لوگوں کی موجودگی میں اپنے قبلہ، اپنے کعبہ مولانا حامد علی صاحب قبلہ کی خدمت میں ضرور عرض کروں گا کہ اس جامعہ کی ایک کمیٹی ہونی چاہیے جو علماء کی موجودگی میں ہو، جس کی علماء سرپرستی فرمائیں. آپ جو ہمیں سجیشن دیں گے
वल्लाह उसी के मुताबिक अमल किया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कुछ लोगों ने ऐसे मशहूर कर दिया ना कि जाती। हाँ, ये एक बात कहता हूँ कि इस पर सहम इमाम नहीं लगा। जो लोग मुझे दे रहे थे ना, तो मैं उनको कहता था कि मैं सहम इमाम नहीं चाहता क्योंकि मेरे पास इजाज़त नहीं है। वो फैमिली डोनेशन भेजते थे और मैं उनके बच्चों को कुरान पढ़ाता था, बाकायदा मजल से पढ़ता था, यानी मुख्तलिफ किस्म के, यानी ये फैमिली डोनेशन आती थी, मैं ये जामिया बनाता रहा। इस पर सहम इमाम नहीं लगा। लेकिन अब हम आपसे लेंगे क्योंकि अब ये जामिया तैयार हो गया है। जब तलबा होंगे तो उलमा से हम गुजारिश करेंगे कि हम सहम इमाम लें और तलबा पर खर्च करें। खुदा बंदे आलम आप लोगों का हामी नासिर हो। मैं उलमाए किराम, तलबा किराम और तमाम ज़ुआमा का और जब्बा पुराना के शिया सुन्नी भाइयों का सबका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा जअल लना फरजन व मखरजा वर्ज़ुक़ना मिन हैसु नहतसिबु व मिन हैसु ला नहतसिब। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिन कुल्ली खैर अहाता बिही इल्मुक व नऊज़ु बिका मिन कुल्ली शर अहाता बिही इल्मुक। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका आफियतका फी उमूरिना कुल्लिहा व नऊज़ु बिका मिन खिज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आखिरा। अल्लाहुम्मा अग़निना बिहलालिका अन हरामिक व बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाका। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तमाम मोमिनीन, बुजुर्गान, मेहमानान गिरामी, नहायत मशकूर हैं। आप लोग तशरीफ लेके आए, अपना कीमती वक्त निकाला। जामिया बसाइर की मुदीरियत, मुआविनीन, अहले इलाका, तमाम लोग आप लोगों के मशकूर हैं। मैं तमाम मोमिनीन बुजुर्गान की खिदमत में गुजारिश करता हूँ कि खाना तैयार है, आप तशरीफ ले जाएं। हाल में खाना मौजूद है, आप तशरीफ ले आए और खाना तनावल फरमाएं। उलमाए आलम की, तुल्लाबे अजीज कराम की खिदमत में मैं गुजारिश करूँगा कि सामने मकतबा बसायर में दस्तरखान लगा हुआ है, वहाँ पे उलमाए कराम तशरीफ ले जाएं। मेरे वाजिब एहतराम, खाना बिल्कुल एक जैसा है। उलमाए कराम मकतबा बसायर में तशरीफ रखें। तमाम मोमिनीन, मेरे वाजिबुल एहतराम बुजुर्गान, मेहमानान गिरामी तशरीफ ले आए और वो हाल में खाना तमानावल फरमाएं। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम दोबारा मुल्तमिस हैं और गुजारिश करते हैं तमाम मोमिनीन की खिदमत में कि हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। अपना कीमती वक्त निकाल के आए हैं और हमारी महफिल को चार चांद लगाए हैं। साथ ही दुआ करते हैं आपका आना करीम अल्लाह बारगाह यज़्दी में मंजूर फरमाए और हमारे ये अक़दाम, हमारे ये महफिलें, हमारी ये प्रोग्राम, हमारी ये तकारीब इंशाअल्लाह ताजिल ज़ोर ज़मान के लिए, इमाम ज़मान के लिए करीम अल्लाह करार फरमाए। और दुआ है पाक परवरदिगार हम सब से, जामिया बसायर से, हमारी काविशों से, हमारी तकरीब से पाक परवरदिगार राजी हो और हमारी तौफीकात खैर में अल्लाह की ज़ात इज़ाफ़ा फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।